بسم اللہ الرحیم السلام۔ مرزا سبحان کو میں بھی جانتی تھی، میرے کئی رشتہ دار بھی جانتے تھے۔ وہ اس شہر کا سب سے امیر آدمی تھا۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہو یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کی زندگیوں کو بدل دیا۔ میں مرزا سبحان کی زندگی میں کب شامل ہوں گی مجھے اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا، نہ ہی اس بات کا یقین تھا۔ مرزا سبحان بے پناہ دولت رکھنے والا، مرزا سبحان سے جو بھی ملتا یہی سوچتا کہ کاش اتنی دولت میرے پاس بھی ہوتی۔ مگر جب مرزا سبحان مرا تو مختلف دنیا تھی، لوگوں کے مختلف خیالات تھے، لیکن مرنے کی بات ہی کیوں، پہلے میں آپ کو مرزا سبحان کی زندگی میں شامل ہونے کا وہ دلخراش واقعہ بتاؤں گی جہاں سے اس کہانی کی جڑیں نکلتی ہیں۔ مرزا سبحان کا رشتہ جب میرے لیے آیا تو میں صرف 22 سال، ابا نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں بس ہکا بکا انہیں دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ابا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مرزا سبحان؟ مگر وہ کیوں مانگا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، اتنا امیر شخص جس کے گھر میں چاندی کے برتن اور سونے کے چمچ تھے، وہ مجھ سے کیسے شادی کر سکتا تھا؟ بات تو چنبے کی تھی۔ اماں میری بہت حیران تھیں، مگر ابا تو بالکل بھی حیران نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، تمہاری خوبصورتی کے قصے تو پورے شہر میں مشہور ہیں، بتاتی چلوں کہ میں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی تھی۔ میرے ابا مجھے اس بات سے کبھی منع نہیں کرتے تھے، کہتے کہ تم لڑکی ہو، تمہارا اچھا رشتہ یہیں سے آئے گا۔ میں ابا کی باتوں سے بڑا خوش ہوتی تھی۔ میرے ابا کوئی خاص دین ایمان رکھنے والے شخص نہیں تھے، معذرت کے ساتھ، مگر میرے ابا ہیں، ان کے بارے میں جتنا میں جانتی ہوں کوئی اور نہیں جانتا۔ ابا کا دین ایمان دولت کے سوا کچھ نہیں تھا، تبھی مرزا سبحان جیسے امیر شخص کو نہ جانے کیسے ابا نے پھانس لیا، اپنے قابو میں کر لیا۔ ابا نے کہا کہ مرزا سبحان کی دولت سے ہم سب عیش کریں گے، اور دیکھ لینا جب وہ تمہیں حاصل کر لے گا تو ہم پر بھی دولت کی نوازش۔ اس بات سے بہت خوش ہو گئی تھی، مجھے بھی دولت کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن میں اتنی بے ایمان نہیں تھی جتنا کہ مرزا سبحان نکلا۔ میں اس کے بڑے سے عالی شان محل میں دلہن کے لباس میں پہنچا دی گئی۔ مرزا سبحان کی دلہن بننا میرے لیے اعزاز کی بات، مجھے سونے کے زیورات میں لاد دیا گیا تھا، میرے لیے عالی شان کمرہ تیار کیا گیا تھا، مجھے لینے کے لیے بارات بھی بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیوں میں آئی تھی۔ میرے حسن اور خوبصورتی نے کیا ہی کمال دکھایا تھا، مجھے خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اب میں کمرے میں بیٹھی مرزا سبحان کا انتظار کر رہی تھی، مجھے اپنے حسن پر ناز تھا کہ تبھی مجھے کمرے کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں ذرا چوکنی ہو گئی، خود کو مزید سنوارنے لگی۔ مجھے پوری امید تھی کہ مرزا سبحان میرے حسن کو دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا اور مجھ سے بڑی محبت بھری باتیں کرے گا، ساری زندگی میرا تابع دار بن کر رہے گا۔ مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگا میں نے تم سے شادی کر کے تمہیں عزت بخش دی ہے؟ مرزا سبحان کی بات سن کر میرا دل مارے خوف کے کانپ اٹھا تھا۔ میں نے دولت مند لوگوں کے بارے میں بہت خوفناک باتیں سن رکھی تھیں، اور آج جو کچھ مجھے اپنے شوہر کے منہ سے سننے کو مل رہا تھا وہ واقعی میں بہت بھیانک تھا۔ تمہارے باپ نے مجھ سے ہر قسم کی شرط منوائی، اس کو لگتا ہے کہ نکاح کرنا بہت ضروری ہے، مگر میرے لیے صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا ضروری تھا۔ تمہارے باپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تم سے یہ نکاح جیسی رسمیں کروں، حالانکہ میرا دل تم سے جڑ گیا، مگر تمہارے باپ کے لالچ نے تمہیں میرے دل سے دھکا دے کر پھینک دیا تھا۔ بہرحال تم تو چیز ہو بڑی خوبصورت، تمہیں میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے نظر اٹھا کر مرزا سبحان کو یہ بات بولی تو اس کے چہرے پر جاہ و جلال کے آثار امڈ آئے تھے۔ نکاح میں ہو؟ میرے لیے یہ نکاح کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مرزا سبحان نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک کاغذ نکالا جو شاید ہمارا نکاح نامہ تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے اسے ٹکڑوں میں پھاڑ دیا تھا۔ تمہیں بہت غرور ہے اس کاغذ کے ٹکڑے پر، میں اگر چاہتا تو اس کے بغیر بھی تمہیں اپنا سکتا تھا، مگر تمہارے باپ کی ضد آڑے آ گئی۔ دیکھو میں اس دین، مذہب، جنت جہنم پر یقین نہیں رکھتا، ان بیوقوف لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اس خوف کے کاروبار میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ شوہر کی یہ بے تکی باتیں سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا۔ اب میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ ایک شخص جو میرے سامنے نکاح نامہ پھاڑ چکا تھا اس کی بیوی بن کر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے، تم نے میرے سامنے نکاح نامہ پھاڑ دیا ہے، ہاں تو کیا ہوا؟ لو تمہیں طلاق بھی چاہیے، میں نے تمہیں ہوش و حواس میں طلاق دی۔ مرزا سبحان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے تو سر پر جیسے بجلی آن گئی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا حیوان نکلے گا۔ میں تو سکتے کی کیفیت میں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میرا دل مارے خوف کے کانپ رہا تھا۔ اس پاگل آدمی کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، میں نے دل میں سوچا، لیکن میں جو سوچ رہی تھی اس پر عمل نہیں کر سکتی تھی۔ مرزا سبحان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تمہیں سمجھ آ گئی ہو کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔
मैं ना ही तलाक से डरता हूँ, ना ही तुम्हारे यहाँ से चले जाने से। अब तुम यहाँ आ गई हो, दुनिया कभी नहीं मानेगी कि मैंने तुम्हें तलाक दी है। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? इसलिए चुपचाप यहाँ बैठी रहो। और हाँ, ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारा शौहर जो चाहे कर सकता है। ये तो मुझे जहन्नुम से खौफजदा करके मुझसे कोई काम नहीं करवा सकती। इस बात को अपने जहन में रख लो और जितनी जल्दी बिठा लो उतना ही अच्छा है। मैं मिर्ज़ा सुबहान की ये बातें सुनकर अपने होश खो बैठी थी, मगर समझ नहीं आता था कि कैसे इस जानवर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजरे। सोचा कि अगर इसे मैंने अभी ताकत दिखाना शुरू कर दी तो क्या पता ये मुझ पर और बरस पड़े। इससे अच्छा है कि मैं इसके सामने मजलूम बन जाऊं, बेचारी बन जाऊं। खुदा का खौफ करो सुबहान, तुम एक अच्छे बाप की औलाद हो। कब्र में कीड़े खाएंगे तुम्हें अगर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया तो। बेशक मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली एक आम सी लड़की हूँ, मगर मेरा दिल तो मुसलमान है। तुम भी मुसलमान हो। जानते हो कि अपनी बीवी को तलाक देकर उसे साथ रखना कितना बड़ा गुनाह है। खुदा न खास्ता तुम अभी मर जाओ तो क्या करोगे? अल्लाह का खौफ करो। ये कोई खौफ का कारोबार नहीं है। हमारे रब को हमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारी ताबेदारी के। मेरी बातों का सुबहान पर कुछ असर नहीं हुआ। उल्टा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझे कब्र के कीड़ों से डरा रही हो? तुम्हें लगता है कि मुझे कब्र में कीड़े खाएंगे? आज मैं कब्र में कीड़ों के आगे नहीं बैठूंगा। कीड़े तुम जैसे गरीबों के लिए होते हैं, क्योंकि तुम्हें मिट्टी में दफनाया जाता है, तो तुम्हें क्या आसमान में दफनाया जाएगा? मेरी बात सुनकर मिर्ज़ा सुबहान भयानक हंसी हंसने लगा था। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारी भी आंखें फैल जाएंगी। बल्कि तुम्हारा बाप, तुम और तुम्हारे सारे खानदान वाले मिलकर भी ऐसा सोचना भी चाहें तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। और जानती हो मरने के बाद इंसान को कीड़े क्यों खाते हैं? क्योंकि कीड़े भी गरीबों की तरह भूखे होते हैं। मुझे वो खाएंगे तो तब ना, जब मैं उनके सामने पड़ा हूँगा। लेकिन तुम देख लेना, मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कीड़े नहीं खा सकते। शर्त लगा लो तुम। सुबहान मुझे हाथ से पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाने। मुझे उसका ऐसा करना बहुत बुरा लगा, मगर अब मैं भी कहीं नहीं जा सकती। वैसे मेरी शादी का पहला दिन और पहले ही दिन जब लड़की अपने घर से लिए, इससे बड़ा शर्मिंदगी का मौका और कोई नहीं होता। माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं अपनी औलाद की ऐसी बर्बादी को देखकर। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं बस यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। न ही इस शख्स को पता, न मेरे माँ बाप को दुख पहुँचे, न उन्हें मोहल्ले में शर्मिंदगी उठाना पड़े। सुबहान मेरे हाथ से पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले आया था। ये अकेला कमरा था। इस कमरे में ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा थी, जबकि कमरे में सिवाय लोहे की चीज़ों के और कुछ नहीं था। मैंने देखा तो एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा ताबूत था, जिसे मुझे दिखाने के लिए सुबहान यहाँ लाया था। उसने कपड़ा हटाया और अंदर से सुनहरी रंग का चमकता हुआ ताबूत नजर आने लगा। ये क्या है? मैंने डरते हुए सुबहान से पूछा तो बोला, ये वही सोने का ताबूत है जिसे मुझे अभी से तैयार करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि मौत का तो कोई पता नहीं होता। मगर तुम जैसे गरीब जब मरते हैं तो वो मिट्टी में जाते हैं। मैं जब मरूंगा तो इस सोने के ताबूत में दफनाया जाऊंगा। मेरे बाप ने जब मुझसे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने उससे इस मुनफरिद ख्वाहिश का इजहार किया था। तुम जैसे लोग तो ये बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए तो जन्नत बहुत बड़ी चीज़ है, मगर मेरे लिए ये दुनिया ही सब कुछ है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे मरने के बाद मुझे कीड़े खाएं। मेरे अब्बा पुराने मजहबी ख्यालात के मालिक हैं। अगर वो ऐसा नहीं होते तो मैं उनसे ये भी कहता कि मरने के बाद मेरी मम्मी बनाई जाए और उसे हमेशा के लिए महफूज रखा जाए, एक ऐसे शख्स यादगार के तौर पर जो किसी से नहीं डरता था, खुदा से भी नहीं। ये कहते कहते वो हंसने लगा। मुझे तो वो शख्स इस वक्त पागल लग रहा। हंसते हंसते पता नहीं गलती से कैसे उसका हाथ लोहे के डंडे पर पड़ा जिसके ऊपर लैंप रखा था। लैंप भी लोहे का। ये कमरा सुबहान ने अपनी मर्जी से खुद बनाया था, मगर यही कमरा उसकी मौत का सामान बन गया। लोहे का वो रॉड उसके सर। लम्हों में हंसता खेलता सुबहान मौत की वादी में पहुंच। उसके सर से बहता खून मुझे डरा रहा था। मैं चीखती हुई कमरे से बाहर निकली, जाकर अपने ससुर को बुला लाई। सबको इकट्ठा किया, सबको पूरी बात बताई कि सुबहान शादी की रात मुझे अपने सोने का ताबूत दिखाने के लिए यहाँ लाया था कि तभी लैंप उसके सर पर गिर गया और नीचे जा। सब लोग मुझे अजीब नजर से देखने लगे, जैसे मैंने ही ये सब कुछ किया हो। बहरहाल ये लोग सुबहान को उठाकर एम्बुलेंस में डालकर ले जाने लगे, मगर वो तो पहले ही दम तोड़ चुका था। सुबहान का काफी ज्यादा खून बह चुका था, इसी वजह से मौके पर जान बहक हो चुका था। उसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी।
28 سال کی عمر کا جوان بیٹا جب مر جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ تو آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ سبحان مرزا کی لاش تیار ہو چکی تھی، اس کے سارے کاروبار دھرے کے دھرے رہ گئے تھے اور اب اسے دفنائے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میں جو کل ہی بیاہ کر آئی تھی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میں جو کل ہی بیاہ کر آئی بیوہ ہو چکی تھی، مگر مجھے اس بات کا اتنا زیادہ غم نہیں تھا کیونکہ سبحان مجھے پہلے ہی طلاق دے چکا۔ طلاق کے باوجود بھی وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، جو کہ ایک غیر قانونی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی بات تھی۔ اسی وجہ سے میں خود کو بیوہ نہیں بلکہ متعلقہ ہی سمجھ رہی تھی۔ بہرحال میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ ایک دکھ کے ساتھ ساتھ کہیں انہیں دوسرا دکھ بھی نہ کاٹنے شروع ہو جائے۔ بس میں خاموش رہی تھی۔ تبھی میرے ماں باپ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں گھر لے کر جائیں گے، مگر میں اس گھر میں رہ کر اپنی عدت پوری کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ بہت افسوس کر رہے تھے۔ اماں کہنے لگیں کہ بیٹی، جن لوگوں نے تمہیں یہاں پر منحوس سمجھنا شروع کر دیا ہے، ہمارے جانے کے بعد وہ تمہیں کیسے رہنے دیں گے؟ میں نے کہا امی، میں اپنی بیوگی کی عدت یہیں رہ کر پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میں یہاں سے نکلوں گی تو پھر میرے لیے عدت گزارنا مشکل ہو جائے، وہاں پہنچ جائے گا، اور عدت میں عورت کو کم سے کم لوگوں سے ملنا چاہیے۔ آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ میری اس بات نے میری ماں کو مطمئن کر دیا تھا، مگر اندر کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میرے نکاح کے بعد کے سارے لمحات میرے دل سے مٹ جائیں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو میں نے ہر ایک چیز کو سنبھال کر رکھ الماریوں میں بند کر دیا تھا سب کچھ۔ میں کسی طرح سے بھی سبحان مرزا کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کے ساتھ میری شادی محض ایک دن کی تھی، لیکن جو کچھ اس نے مجھے ایک ہی دن میں دکھایا تھا بڑا حیران۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسے شخص کا انجام کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ سبحان مرزا کی اس انوکھی خواہش پر عمل کر کے اسے سونے کے تابوت میں ہی دفن کیا۔ سبحان مرزا کے والد نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی آخری خواہش کا احترام نہ کیا جائے، اگرچہ اس کے والد بہت پریشان بھی تھے۔ میرے سسر کے لیے فیصلہ بڑا مشکل تھا کیونکہ یہ ایک غیر شرعی عمل تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا بچپنا دیکھ کر اسے سونے کا تابوت لینے کی اجازت دے دی تھی، مگر اب اس سونے کے پانی چڑھے تابوت میں اپنے بیٹے کو دفن کرنا ان کے لیے بہت مشکل۔ ڈر بھی لگا، ظاہر ہے کہ بیٹے میں کیا معاملات ہوں گے۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا یوں اچانک اپنی موت مر جائے گا اور پھر ساری زندگی کے لیے انہیں بے چین۔ 28 سالہ جوان کے مرنے کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ ان دنوں تو شاید سبحان کے والد کو اپنے مرنے کی فکر ہوئی ہو، مگر اب جوان بیٹے کی موت نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حشمت مرزا کے لیے فیصلہ مشکل تھا، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ کہنے لگے جب میں نے اپنی بیٹے کی زندگی میں اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تو اس کے مرنے کے بعد بھی پورا۔ یوں میرے شوہر کو مکمل طور پر اسی تابوت میں دفنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میرا دل بری طرح ہول رہا، مگر میں اپنے رب کو یاد کرنا چاہتی تھی۔ سبحان میرے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ اس رات عشاء کی نماز پڑھ کر کاف تک میں ذکر اذکار میں مصروف رہی۔ جب میں سوئی تو میری آنکھیں یوں بند ہو گئیں جیسے کہ میں نے گہرا نشہ کر رکھا ہو۔ نیند نے فوراً مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ انسان کو جب سچا گہرا پانا ہو تو اسے اچانک نیند آ جائے ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی تو میں نے سبحان کو دیکھا۔ مجھے سبحان کی آواز آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دور کہیں چیخ رہا ہے۔ کرتے کرتے منظر واضح ہوا، میری آنکھوں نے دیکھ سبحان اپنی قبر میں تڑپ، وہ اپنے اس سونے کے تابوت سے باہر آنا چاہتا ہے، وہ اپنے تابوت پر ہاتھ مار رہا ہے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی تھی، میرا دل ہولنے لگا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہ خواب کیوں آئے، جبکہ سبحان کی تدفین تو خواہش کے عین مطابق ہوئی۔ پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا میں نے خواب میں دیکھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ خواب اپنے بانے سے اچھا ہے میں اپنے سسر کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ اتفاق سے میں 12 بجے کے قریب ان کے کمرے کے باہر جھانک رہی تھی، دیکھا تو وہ بھی جاگ رہے تھے۔ شاید بیٹے کی موت نے انہیں بھی دکھی کر دیا تھا، نیند ان کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم کھڑے ہو، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا اور ان لوگوں نے بھی تمہیں منحوس اور نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازا ہوگا، مگر بس جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کے نصیب میں کیا لکھا تھا، لیکن میں نے تو ہمیشہ اس کی ہر بات کو مانا، لیکن رب کے قانون، رب کی قدرت بہت سخت ہے، وہاں تو اسے وہ لانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر مجھے اپنا دل بڑا کرنا تھا، کیونکہ اگر میں انہیں نہ بتا تو اس گھر میں کوئی بھی ایسا عقل مند اور سمجھدار نہیں تھا جو اس مسئلے کو دیکھ سکے، سمجھ سکے،
ڈرتے ڈرتے میں نے اپنا وہ خواب اپنے سسر سامنے رکھ دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ حشمت مرزا پریشان ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا مطلب کچھ اور ہے اس کا مطلب میرا بیٹا قبر میں خوش نہیں ہے۔ خوش بھی کیسے ہو؟ اس ملعون کو میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بس انٹرنیٹ پر ویڈیو دیکھ دیکھ کر ایسا باغی ہوا کہ اس نے تو اپنے رب پر یقین کرنا ہی چھوڑ دیا۔ عجیب عجیب لوگوں کو سنتا پھر مجھ سے سوال کرتا۔ میں نے کبھی اس کے ان بیوقوفانہ سوالوں کا جواب نہیں دیا مگر تم تو جانتی ہو کہ اولاد کے آگے انسان اکثر مجبور ہو جاتا ہے۔ سونے کا یہ تابوت اس نے شدید ضد کے بعد بنوایا۔ تم بتاؤ، اب تم ہی بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے بیٹی؟ میں نے تو باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی ہر خواہش پوری کی۔ حشمت صاحب کو میں نے تسلی دی، کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ بیٹی تم کیا مدد کرو گی میری؟ تم تو خود بیوہ ہو گئی ہو، مجھے تو تم پر ترس آتا ہے۔ تمہاری باقی کی زندگی کیسے گزرے گی؟ روپے پیسے کی تو پریشانی نہیں ہے، وہ میں تمہیں اتنا دے دوں گا کہ تم زندگی بھر آرام سکون سے رہو، لیکن ایک ساتھی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا۔ پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا، مجھے تو اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ تم کچھ کر سکتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تو قبرستان جانے سے بھی ڈرتا ہوں بیٹی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے قوانین سے خلاف ورزی کرنے کا سوچا بھی نہیں، مگر پتہ نہیں میرا بیٹا کیوں اس راستے پر چل پڑا۔ میں نے تو کبھی اپنے بیٹے کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں۔ خدا غرق کرے ان لوگوں کو جو دوسروں کے ایمان کو نوچ کھا جاتے ہیں۔ میں اپنے سسر کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ مجھے بھی سبحان کی اس بات نے بہت اس خواب نے میری تو جیسے نیندیں اڑا دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اکیلے ہی قبرستان سبحان کی قبر کو خود کھودوں اور اپنے سسر کو نہیں بتاؤں، مگر میں ایسا کر نہیں سکتی، سندن کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ دن کے وقت گھر میں ہر کوئی موجود ہے اور کسی کی موجودگی میں میرے لیے قبرستان جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا لیا کہ میں کچھ بھی ہو جائے اپنے سسر کو یوں بے چین تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سوچ لیا تھا کہ رات کے وقت قبرستان جاؤں گی، سبحان مرزا کی قبر کھول کر خود دیکھوں گی، کوئی نہ کوئی بات تو مجھے سمجھ آ ہی جائے گی۔ بس مجھے آج رات ہونے کا انتظار تھا تاکہ میں قبرستان میں جا کر اپنی تسلی کر سکوں۔ رات ہوئی تو میں نے خود کو بڑی سی چادر میں لے اور گھر سے نکل گئی تھی۔ میں نے تو دل میں یہی سوچا تھا کہ مجھے کسی نے جاتے نہیں دیکھا، مگر آدھے راستے میں مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا، ایسے پیچھے آ رہا ہو، میرا دل بے چین، مگر اللہ پر بھروسہ کیے میں چلتی رہی۔ چلتے چلتے میں قبرستان پہنچ، ٹارچ کی روشنی میں بڑی مشکل سے سبحان مرزا کی قبر کو ڈھونڈا تھا کیونکہ میں نے تدفین کا کوئی منظر نہیں دیکھا تھا اور ظاہر ہے قبرستان گھر سے دور تھا تو ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ سبحان مرزا کی قبر پر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، دو آنکھوں کا حصار مجھے اپنے گرد ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر اب دل میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی، توانائی آ گئی تھی۔ میں نے قبر کے اوپر سے مٹی ہٹانا شروع کر، قبر تازہ تازہ تھی، مٹی ہٹاتے زیادہ دیر نہیں لگی، مگر ہاں پسینہ ضرور آ گیا تھا مجھے کیونکہ یہ کام کافی محنت والا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں قبر پر پڑی سلیں ہٹاتی مجھے اپنے پیچھے ایک شخص کی موجودگی احساس ہوا، مارے ڈر کے میں تو پتھر ہو کر رہ گئی تھی، مگر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دل کو اطمینان ہو گیا۔ پیچھے حشمت مرزا کھڑے تھے، میں نے ان کی موجودگی میں خود کو بہت محفوظ تصور کیا۔ حشمت مرزا کھڑے تھے، میں نے ان کی موجودگی میں خود کو بہت محفوظ تصور کیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کرنے جا رہی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹی، بس مجھ میں ہمت نہیں تھی ایسا کرنے کی، تمہارے پیچھے پیچھے تمہیں میں نے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں اور حشمت مرزا مل کر پتھر کی ان سلوں کو ہٹانے لگے۔ بالآخر 1 گھنٹے مشقت کے بعد ہم وہ سلیں قبر سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے، مگر جیسے ہی سونے کے تابوت کی باری آئی تو وہ تو کالا کالا لگ رہا تھا۔ غور سے دیکھا تو وہ تابوت بچھوؤں سے بھرا ہوا تھا، کالے لمبے 1 ہاتھ کی لمبائی جتنے بچھو۔ یہ دیکھ کر میری تمہارے ڈر کی چیخ نکل گئی۔ حشمت مرزا کا حال بھی مختلف نہیں تھا، یہ دیکھ کر ہم دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے حشمت مرزا سے کہا کہ ہمیں فی الحال اس نظام کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مانا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے مگر یہ ایک نظام قدرت ہے، فی الحال ہم گھر چلتے ہیں، کل یہ کو بتائیں گے، پھر جو ہوگا اسی پر عمل۔ صاحب بھی میری بات مان گئے، بولے کہ ٹھیک ہے تم جیسے ویسے ہی کریں گے، لیکن میں اپنے بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان ہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن ہم نے یہ بات مفتی صاحب کو بتائی، کہنے لگے کہ آپ نے قبر کھول کر اچھا نہیں کیا، مگر ہاں یہ جو غیر شرعی رسم ہوئی ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا اچھی بات ہے، اور اب آپ کو اپنے بیٹے کے نام پر اپنی ساری دولت بھی قربان کرنا پڑے تو اس کے چاہیے گا مت، اس کے نام کا صدقہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دیں۔ جب ہم کل اس کی میت کو سونے کے تابوت سے نکال کر مٹی میں دفن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر عذاب کچھ کم ہو جائے۔ مفتی صاحب کو ماننے کے علاوہ حشمت مرزا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ اگلے دن کا انتظار کیا۔ حیرت انگیز طور پر جب مفتی صاحب گئے انہوں نے جب قبر کو کھولا تو وہاں کوئی بچھو نہ تھے، قبر بالکل صاف تھی، یوں کچھ لوگوں کی موجودگی میں لاش کو سونے کے تابوت سے نکال کر مٹی میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد حشمت صاحب نے اپنی تقریر
तकरीबन आधी दौलत अपने बेटे के नाम पर सदका कर, क्योंकि वो अपने बेटे को इस तकलीफ में नहीं देख। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ आप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत कर, मगर क्या ही अच्छा हो कि बाप अपनी औलाद को सिर्फ दुनियावी आसाइशें ही नहीं बल्कि आगे की जिंदगी में भी आसाइश देने की कोशिश करे, नेक अमाल करने की तलकीन करे, क्योंकि बच्चों के लिए जन्नत खरीदने से बड़ा और कुछ नहीं हो। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसकी मजीद सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुन आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो, तब तक के लिए